بالکل ٹھیک. سینیٹر صاحب آبویسلی جیسے اسد صاحب سچویشن کو ڈسکرائب کریں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا قانونی طور پہ کیس بہت مضبوط ہے اس سچویشن میں. پر سر کیا پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو کیا آپ لوگوں کی پارٹی نے کوئی اس کی تیاری کی ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر آپ کا اگلا آپشن کیا ہوگا سر؟ میں اس کی توقع نہیں رکھتا. ویسے اس کی وجہ اس لیے کہ جتنے بھی اہل قانون ہیں پڑے ان میں سے ابھی تک سوائے ان اہل دانش جو کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کو فالو کرتے ہیں ان کی اور ان کے چینلز کی بات کو چھوڑ دیا، کسی نے ابھی تک ایسا نہیں کہا کہ اس فیصلے میں کہیں بھی کوئی ابہام ہے یا کوئی ایسا شکم پایا جائے جس کی وجہ سے فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا. مطلب رائٹلی سیٹ اس میں جن لوگوں نے ووٹ کیا، مزے کی بات ہے وہ 10 لوگ جنہوں نے ووٹ کیا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، ہم نے یہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ہی کینڈیڈیٹ، یعنی کہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، کاف لیگ کے لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ وہ کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. سو کہیں پہ کوئی ابہام موجود نہیں ہے. صحیح آنفور سرکمسٹانسز کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آئی کین ایشور یو دیٹ جس قسم کی یہ اس وقت اوپینین بلڈ کی جا رہی ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے، جس طریقے سے عدلیہ کو ایک شدید قسم کا میلافائڈی ایک اوپینین کے تحت ان کو کریکٹ اسیسینیشن کی جا رہی ہے، دیٹ ول گو اے ویری رانگ وے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا تو ہم نے صرف اور صرف رولنگ کی بات کی. کبھی آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے منہ سے جسٹس عمر عطا بندیال کا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا، کسی چیف جسٹس کا کبھی نام نہیں سنا تھا. ہمیں رولنگ پہ اعتراض تھا، ہمیں ٹائمنگ پہ اعتراض تھا، لیکن اس وقت یہ سارے لوگ گزارے. آج جس طریقے سے یہ لوگ ان کے پرسنالٹی اور سیزیلین مافیا جگہ سے، یعنی کہ جسٹس کھوسا کو اٹھا کے تک کو لے کے آ گئے اور اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ سارے جج جو ہیں کنٹروورشل ہیں، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. آئی کین ایشور یو کل صبح ایک اور پریس کانفرنس ہو گئی یا 1 یا 2 دن ججمنٹ لیٹ ہوتی ہے، they will bring the families of the judges، یہ ان کے بچوں کو لے کے آئیں گے، یہ ان کی جائیدادیں بالکل ٹھیک سر. جی سینیٹر صاحب سر یہ بتائیے گا آبویسلی اسد صاحب کی باتوں سے جائے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کیس بہت مضبوط ہے، تو سر اگر پرویز الہی صاحب اور آپ کے حق میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے، آپ کی حکومت بن جاتی ہے، تو سر the $1 million question as they put it is کہ کیا آپ لوگ اب پنجاب میں حکومت چلائیں گے یا آپ ایسے اقدامات لیں گے جس سے آپ دباؤ بڑھا سکے جنرل الیکشنز کے لیے؟ دیکھیں بی بی ہمارے تو پہلے دن سے یہ ایشو رہ گیا کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. دوسرا تو ہماری ٹارگٹ ہے ہی کوئی نہیں. اب اس ٹارگٹ تک اچیو ہونے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جیسے پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بنتی ہے ہم تمام الائز آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیسے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ جنرل الیکشن کا اعلان کرے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کو توڑے بغیر پنجاب اسمبلی کا الیکشن مطلب وہ تو بے سود ہوگا جب تک پورے پاکستان میں جنرل الیکشن کے لیے نیشنل اسمبلی نہیں توڑی جاتی اور باقی صوبائی اسمبلی نہیں توڑی جاتی تو اس کا اعلان کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم الائز آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو مطلب بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور کریں گے وہ جنرل الیکشن کا اعلان کرے، کیونکہ اس وقت جو عوام میں کے اندر ایک فضا ہے، جو ایک ایٹماسفیئر ہے، وہ آف کورس عوام فیصلہ کر چکے ہیں. کیونکہ جس قسم کی اکنامک انسٹیبلٹی کا اس وقت حکومت کو پیش آ رہی ہے، یہ ریاست کو پیش آ رہی ہے، وہ کسی بھی طور کے اوپر اس طرح کے سیٹ اپ کے ساتھ اب سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. نہیں سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ تو بہت آپ نے ویگ بات کر دی نا کہ دباؤ ڈالیں گے. سر مطلب کہ کیا آپ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے؟ کیا آپ ایک دفعہ پھر لانگ مارچ لے کے اسلام آباد جائیں گے؟ آئی مین یہ بہت مختلف قسم کے آپشنز ہیں. پولیٹیکل جماعت ہے تو پہلے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ وہ جنرل الیکشن کا اعلان کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس کارڈ ہیں پڑے، آہستہ آہستہ ہم ان کو شو کرتے جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھی اس وقت جس قسم کی کرائسس، اکنامک کرائسس یا ایک پولیٹیکل کرائسس پوری پاکستان میں ہے، وہ کبھی بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی جب تک آپ جنرل الیکشن کرا کے فریش مینڈیٹ کے تحت ایک نئی حکومت کو بٹھائیں جس کے سامنے پورے 5 سال کا زاویہ اور وہ لے کے چلے. اس لیے 3 ماہ میں شہباز شریف نے جو کیا وہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے، یعنی وہ بھوٹوں والی سرکار اب کہیں بھی نہیں ہے. سر آپ کو اس لیے تو نہیں نکالا کہ پھر سے الیکشن کرا کے آپ کو واپس پاور میں لے آئیں گے؟ وہ کون لے کے آئیں گے؟ جنہوں نے پاور میں کیا لے کے آنا تھا. 17 جولائی کو کس نے سپورٹ کی تھی؟ تو پیورلی عوام کا ہمارے پاس مینڈیٹ تھا، عوام نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نے الیکشن جیتا. آج جو سب سے زیادہ تکلیف تھے مریم نواز شریف کو تھی وہ یہی تھی کہ 17 کو ہمارے ساتھ کیا ہمیں ہاتھ باندھ کے بھیجا گیا. ہاتھ باندھ کے نہیں بھیجا گیا، اٹ واز پیورلی پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے 20 دن کے اندر جس طرح عوام کو جا کے یہ بتایا کہ اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو کیسے اپنے گھٹنوں پہ لا کے گرا کیا، عوام نے اس کو ایبزارب کیا اور وہ جو ایک شعور تھا، ایک جو بیداری تھی، دیٹ ورک.
हम बगैर किसी बैसाखी के गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे अवाम एक दफा इनको फिर उसी तरह का जो हाल करेंगे जो 17 जुलाई को किया। बिल्कुल।